فرمایا جس بندے کے پر تنگ دستی ہو اور ذریعہ معاش کی تنگی ہو، اول آخر علماء اکرام نے فرمایا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 129 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھنا شروع کر، اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ یہ میری بہن کوئی بیٹھی ہو، یہ میرے بزرگ میرے جوانوں میں کوئی بے اولاد ہو، فرمایا درود شریف پڑھ کر 129 مرتبہ یہ سورت پڑھنی شروع کر دے، مسلسل 4 مہینے پڑھے، اللہ اس کی برکت سے جڑی گود کو آباد فرما دے گا۔ جب آمنہ کے لال کی اماں جان چلی گئی، ابا جان چلے گئے تو دلا سے خدا دے رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوی کا انتقال ہوا، اے لوگو اماں خدیجہ کا انتقال ہوا۔ چاچا ابی طالب گو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن شفیق تھا، پیار کرتا تھا۔ جب چاچا چھوڑ کے چلا گیا، تم افسوس کرنے کے لیے، تم اظہار افسوس کرنے کے لیے یہاں بلا رہے ہو، اللہ دلاسا دینے کے لیے آمنہ کے لال کو عرش مولا پر معراج پہ بلا رہا ہے۔ آجا میرے محبوبہ قدیر صاحب، بھائی کامران صاحب، بھائی قدیر کامران صاحب، ابا کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا آؤ ذرا ذہن اپنا، ذرا کہیں چلے جائیں، آؤ سیر کر کے آ جائیں، آپ فلانی جگہ چلیں، آپ فلانی جگہ چلیں، غم ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل دیکھا آمنہ کا لال ہے، ہر وقت روتا روتا پھر رہا ہے، خدیجہ کی جدائی کا صدمہ، ابی طالب کی جدائی کا صدمہ، اللہ اکبر، ماں کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، ابا کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، اب تکلیفیں بڑی آ گئی، اللہ اکبر، کبھی خون نکلا، کبھی پتھر پڑے، کبھی چمڑے ادھرے، کبھی گھر سے بے گھر ہوئے، اللہ اکبر۔ کس نے کہہ دیا ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، بہن بھائی چلے جائیں تو کہتے ہیں انسان تنہا ہو گیا، جا میرے محبوب کو میرے سامنے لا کے بٹھا دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دو، اللہ اکبر، محمد تنہا نہیں ہوا، محمد کے ساتھ محمد کا خدا ہے۔ یا اللہ، دنیا کے اندر کسی کو کام پڑ جاتا ہے میرے اللہ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کو قرضے کی ضرورت ہو، رانا صاحب سے کہے گا، تعلق والے سے کہے گا، قریب والے سے کہے گا، اللہ جب میرے عزیز ہو، یا اللہ جب مجھے ہدایت کی ضرورت ہو، الہ العالمین پریشانیوں کی ضرورت ہو، تیری مخلوق وہ مجھے تنگ کرنے لگ جائے، غیب کا دروازہ، غیب کا ہاتھ، دست قدرت اللہ تیرے دینے والا، اللہ اکبر، ہاتھ میرے سے اٹھ جائے، تیری رحمت والا دریا میری طرف سے رخ موڑ لے، تو پھر اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، میں تیرے سے دور تھوڑی، ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے بندے جہاں وہیں بیٹھ جایا کر، یا اللہ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں زمین، کہاں آسمان، کہاں ساتوں آسمان، کہاں عرش مولا، کہاں سدرۃ المنتہا، یا اللہ یہ سونڈ بند ہو جائے، اس احاطے سے بار آواز نہیں جاتی، میں کتنا چیخ کے تجھے بلاؤں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ حاصل پور میں بلاؤں تو میری سنے گا، یا اللہ قائم پور میں بلاؤں تو سنے گا، باول پور میں بلاؤں اللہ سیاں تو میری سنے گا، بہاڑی کچے کھو میں بلاؤں اللہ تو سنے گا۔ اللہ فرماتے تجھے کس نے کہہ دیا مسلح پہ بیٹھے گا تب سنوں گا، مسجد میں آئے گا تب سنوں گا، بیت اللہ کا لڑ پکڑے گا تب سنوں گا، تو سنانے والا بن، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سجے کھڑے ہوگا، کھبے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، پکارنا تیرا کام ہے، تو ایک مرتبہ کہے گا اللہ، میں 70 مرتبہ بندہ نہ کہہ دوں تو مجھے اپنا خدا ہی نہ کہنا۔ علماء اکرام نے فرمایا جو اپنی نیکی ہو وہ اللہ کے آگے ظاہر کر دے، یا اللہ جون جولائی کا مہینہ تھا، 17 گھنٹے کا روزہ تھا، اللہ میری گھسیٹ گھسیٹ کے تھک گیا، یہاں تک میری زبان باہر نکل گئی، اللہ میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ڈاکٹر کہنے لگے روزہ توڑنا پڑے گا، میں نے کہا نہیں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا، یا اللہ تجھے پتہ ہے آخری سانسیں چل رہی تھی، گھر والے بھی پریشان تھے، یہ روزے تک بچے گا کوئی نہیں، لیکن اللہ میں صرف تیرے لیے بھوکا رہا، اے اللہ جب پہلا اللہ گھونٹ میرے منہ میں گیا تو اللہ میں نے تیرے نام سے لے کے اللہ پہلا گھونٹ منہ میں لیا، اے اللہ میں اتنی دیر بھوکا رہا، اللہ تجھے پسند آ جائے تو اللہ میری تو دعا قبول فرما لے، اے اللہ جل شانو، بارش ہو رہی تھی، اتنا گلی کے اندر پانی کھڑا تھا، اللہ اکبر کی صدا آئی، اور میرے عزیزو تم گھر کے اندر بیٹھے ہو، رات 11 بجے چوکی افسر کا فون آ جائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، اور میرے پیارو دل کے اجالے میں صاحب کا باس کا فون آ جائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، 10 لاکھ روپے کا ایک جگہ سے تمہیں منافع ملتا ہو، نہ اندھی دیکھو گے، نہ می دیکھو گے، نہ بارش دیکھو گے، یا دنیا آخرت
آخرت کی کامیابی ملتی ہو تو بندے اس وقت سردی اندھیرا کہاں سے نظر آ جاتا ہے. یا اللہ بارش باسل پور کے اندر بہت زیادہ ہو رہی تھی, مالک کائنات اتنا گوڈو گلی کے اندر پانی کھڑا تھا, لیکن اللہ فجر کی اذان کانوں میں پڑی, میں ہستی میں سڈے چڑھا کے اللہ نے پھر چڑھا کے اللہ میں تیرے گھر کے اندر آیا. ہمارے گھر کے اندر ختم موجود, ہمارے گھر کے اندر 11ویں شریف موجود. میں منع نہیں کرتا لوگوں, اللہ نے تمہیں دیا تو کرو, اپنا نظریہ اپنی سوچ ہے. میں تیلی لگوانے نہیں آیا, میں تمہیں جلانے نہیں آیا. میرے عزیزو کلمے والی زندگی جب اپنا لوگے تو میرے عزیزو تمہیں اچھے کا اچھا برے کا برا پتہ لگ جائے گا. ختم تمہارے میرے گھر میں موجود, عید میلاد النبی کے میلاد موجود, محرم الحرام کی نیاز تیرے میرے گھر میں موجود, حلوے موجود, کھچڑا موجود, بارافات کی نیاز تیرے میرے گھر کے اندر موجود, مٹھائیاں موجود, ختم پاک تیرے درود مائی تیرے گھر میں موجود, عہدنامہ تیرے گھر میں موجود, پنسورہ تیرے گھر میں موجود, میلاد اکبر تیرے گھر میں موجود. دو چیزیں تیرے میرے گھر میں موجود نہیں جو آمنہ کا لال جاتے وہ امت کی جھولی میں تحفہ ڈال کے گیا. فرماؤ لوگوں دو تحفے دے کے جانوں نے سنبھال کے رکھنا, ایک کتاب اللہ, دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کے تحفے مجھے دنیا داروں نے دیے, خدا کی قسم یہ تحفے آمنہ کے لال نے خدا سے لے کے تیری میری جھولی میں ڈال دیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس آیت کی تفسیر, اس آیت کے ترجمے کی تفسیر کہ جو لوگوں اللہ کی رسول کے محبت کے قریب ہو جائے گا, اللہ پاک اس سے محبت کے قریب ہو جائے گا, اللہ اسے قرب دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائے گا. تو سب سے پہلے میرا عزیزو معاشرہ سدھارنے سے پہلے, اولاد سدھارنے سے پہلے, سب سے پہلے گھر سدھارنے سے پہلے اپنی زندگی کے اصولوں کو سدھارو. آج جب آپ اپنے گھر جانا تو اس شیشے سے پوچھنا, او بھائی خدا کے واسطے میں نے تیرا بگاڑا کیا؟ تیرے سامنے انڈیا کے کھلاڑی کی شکل بناؤں تو ویلن گڈ کہتا ہے, پاکستان کے ایکٹر کی شکل بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ, امریکہ کے کسی کی شکل بناؤں, ننگوں کی شکل کے بناؤں تو کہتا واہ 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 واہ, اگر آمنہ کے لال کی نقل اتاروں تو کہتا افسوس افسوس افسوس. اللہ اکبر, 25 سال کا جوان ہے, 50 سال کا بوڑھا ہے, وہ بھی کہہ رہے داڑھی بڑی بڑی لگ رہی ہے, چہرہ عجیب عجیب سا لگ رہا ہے. اللہ اکبر. امی بھی کہہ رہی ہے, بیگم کہہ رہی ہے جا بابا کو لا کے شیشہ دکھا, امی کہہ رہی لا میرے پوت کو لا کے شیشہ دکھا, دیکھ کہ تیری حالت کیسی لگ رہی, کیا ہو گیا؟ اور تیرے پاس پیسے ختم ہو گئے. یہ ماں ڈاکن ہے, یہ ماں اللہ کی قسم, یہ ماں ڈاکن ہے جو اپنے بچے کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے.